السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ استاذ ہی ہوتا ہے، شاگرد چاہے کتنا بھی اونچا ہو جائے، شاگرد چاہے کتنی بھی اونچی اڑان بھر لے، لیکن پھر بھی شاگرد ہوتا ہے اور استاذ ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر ایسے بیمار ہوئے کہ لوگوں نے سمجھا کہ اب وصال ہو جائے گا۔ تب آپ کے پاس آپ کے استاد محترم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بعد اپنی مسند کا مالک بناتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ تم فوت ہو جاؤ، اگر تم فوت ہو گئے تو لوگ علم سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت کا کرشمہ ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو صحت عطا فرمائی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد دلایا تو آپ کا نفس پھول گیا اور آپ نے اپنی ایک مجلس فقہ قائم کر لی۔ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی تو آپ کو رنج و غم ہوا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خاص ساتھی سے فرمایا کہ آپ جاؤ اور یعقوب یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ایک یہ سوال کرو۔ سوال یہ کرو کہ ایک شخص نے، یہ بات اہم ہے، آپ غور سے سن لیں میرے تمام سامعین، یہ بات تھوڑی توجہ سے سن لیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے ذریعے یہ سوال کیا کہ ایک شخص نے دھوبی کو 1 درہم کے بدلے کپڑے دھونے کے لیے دیے، لیکن جب وہ کپڑے لینے گیا، جس بیچارے نے کپڑے دیے تھے، وہ کپڑے جب دھوبی سے لینے گیا تو دھوبی نے کہا کہ آپ کا میرے پاس کوئی کپڑا نہیں، کوئی سوٹ آپ کا میرے پاس رکھا ہوا نہیں ہے، لہذا کوئی کپڑا آپ نے مجھے دھونے کے لیے نہیں دیا۔ اور اس نے صاف صاف انکار کر دیا دھوبی نے۔ لہذا مالک بیچارہ، کپڑوں کا مالک بیچارہ لوٹ آیا۔ بعد میں دھوبی نے اس کے کپڑے واپس کر دیے۔ مالک بیچارہ جیسے واپس آیا تو اس نے دوبارہ اس دھوبی نے کپڑے واپس کر دیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ کپڑے دھلے ہوئے تھے تو کیا دھوبی اس کی اجرت لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یعقوب کہے، یعنی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہے کہ اجرت لے سکتا ہے دھوبی، تو بھی اس کا کہنا خطا ہے، یعنی تو بھی اس کا یہ مسئلہ بیان کرنا خطا ہے۔ اور اگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ کہے کہ وہ دھوبی پیسے نہیں لے سکتا تو تب بھی اس کا یہ کہنا خطا ہے، تب بھی یعنی اس نے غلط مسئلہ بیان کیا، تب بھی اس نے یہ فتویٰ غلط دی۔ لہذا وہ جو قاصد تھا وہ حاضر ہوا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، اور اسی ترکیب سے اس نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال کیا جو سوال ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دے کر بھیجا تھا۔ بالآخر بیچارہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت چھان بین کے بعد، بہت تفتیش کے بعد بیچارہ اس کے جواب دینے سے وہ عاجز ہوئے، اور سراج الامہ، سلطان المحدثین، سید الفقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ یعنی نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی خدمت میں خود حاضر ہو کر، خود چل کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر
اس کا جواب دریافت کرنے آئے، اس کا جواب پوچھنے آئے، اسی سوال کا جو کہ سوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان کی طرف بھیجا تھا۔ لہذا حاضر خدمت ہو کر انہوں نے یہ مسئلہ عرض کیا تو امام اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بیٹا، اگر اس دھوبی نے غسل کے بعد کپڑے دھوئے تو اجرت نہیں، کیونکہ اس نے اپنے لیے دھوئے، کیونکہ اس نے کپڑے اپنے لیے دھوئے ہیں۔ اور اگر غسل سے پہلے کپڑے دھوئے تو اجرت ملے گی، کیونکہ اس نے کپڑوں کے مالک کے واسطے دھوئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ جو کپڑے دھوئے تھے، یہ کپڑے اس نے کب دھوئے تھے؟ آیا اس کو غصب کرنے کے بعد دھوئے تھے؟ اگر یہ کپڑے اس نے ان کپڑوں کو غصب کر کے اس مالک سے غصب کر کے کپڑے پھر دھوئے تھے تو پھر تو جو اس کا کپڑوں کا دھونا تھا وہ اس کو اپنے لیے ہی تھا، کسی اور کے لیے دھونا نہیں تھا۔ لہذا جب اپنے لیے ہی دھونا تھا تو کسی اور سے اس کی اجرت لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے کپڑے پہلے ہی دھو لیے تھے، غصب کرنے سے پہلے ہی اس نے کپڑے دھو لیے تھے، تو پھر تو ظاہر بات ہے پہلے ہی جب اس نے دھو لیے تھے تو پہلے تو صرف اور صرف اس نے مالک کے لیے ہی دھوئے تھے، کسی اور کے لیے نہیں دھوئے تھے۔ تو لہذا جب دھوئے ہی وہ کپڑے مالک کے لیے تھے تو اب اجرت بھی اس مالک کو دینا پڑے گی، اس مالک کو اجرت دینی پڑے گی، وہ اجرت دے گا اس دھوبی کو، لہذا اب دھوبی کے لیے اجرت لینا جائز ہوگا۔ لہذا یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر کے ان کو سمجھایا۔ پھر آخر میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بیٹا، جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ علم سے مستغنی ہو گیا ہے تو وہ اپنے آپ پر روئے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ بس علم جو کچھ تھا وہ اب میرے پاس آ گیا ہے، لہذا اور علم کی تلاش نہ کرنی چاہیے، یا کسی اور کو اپنے اوپر علم سے بڑھ کر نہ سمجھا جائے، تو لہذا یہ جا کر اپنی قسمت پر روئے، کیونکہ اس سے ایک بڑی بھول ہو گئی ہے کہ یہ چیز سوچ کر بیٹھا ہے، اس کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ گویا کہ اب علم میں بڑھ کر میں ہی ہوں، کسی اور کے پاس اب مجھ سے زیادہ کوئی علم نہیں ہے۔ لہذا اس علم سے استغنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جا کر اس پر روئے، جا کر اس پر استغفار کرے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر علم کی تلاش کا درد پیدا کرے۔ لہذا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بے حد اس بات پر نادم ہوئے، اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بے حد نادم بھی ہوئے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ لہذا میرا سبھی دوستوں سے، خصوصاً ان طلباء سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو تھوڑا علم حاصل کر کے اپنے اساتذہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنے اساتذہ سے اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر سمجھنے لگتے ہیں، لہذا یہ سراسر ان کی غلطی ہے۔ وہ اپنی اوقات میں رہیں، وہ اپنی اوقات کو یاد رکھیں کہ کہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا، کیسے اساتذہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنا سکھایا تھا۔ لہذا اپنے اساتذہ کے وہ احسانات یاد رکھ کر اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، کبھی اپنے اساتذہ سے اپنے آپ کو بڑھ کر نہ شمار کرنا چاہیے۔ استاد استاد ہی ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ کاوش ہماری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔